گاجر بوٹی ایک بہت ہی زیادہ خطرناک جڑی بوٹی ہے۔ اس نے کوئی 6-7 برسوں میں پہلے سڑکوں کے گرد ڈیرا جمایا، پھر آہستہ آہستہ کھیتوں کا رخ کیا۔ یہ ساؤتھ افریقہ اور امریکہ اور انڈیا سے ہوتی ہوئی نارتھ پنجاب یعنی ہمارے ہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، سردی گرمی، بس اس کو جب بھی نمی ملتی ہے یہ سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ سفید پھولوں والی یہ بوٹی آپ کو سڑک کے کنارے نظر آتی ہوگی۔ یہ اتنی خطرناک جڑی بوٹی ہے کہ اس کے ایک پودے کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ بیج بنتے ہیں۔ اس کو کوئی ٹمپریچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے آنے کی وجوہات میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی ہوئی ہے اور جنگلات کی کمی، اس کے ساتھ ہمارا اور پلاسٹک بیگ کا ہماری زمین میں آنا اس کے اسباب ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اوپر گیا تو اس کو یہ موسم موافق آ گیا۔ یہ میڈیسن پلانٹ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ زیر زمین ایک ایسا ہارمون چھوڑتی ہے جو باقی پودوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے اور 10 سال تک اس کا بیج ضائع نہیں ہوتا، اور جب بھی اس کو نمی ملے، مناسب درجہ حرارت ملے گا، یہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بیجوں کو جلانے سے بھی یہ ضائع نہیں ہوتے، یہ زمین کے اندر رہتا ہے اور یہ پھلدار پودوں کے اندر جو پولینیشن کا عمل ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جانور اس کو کھا رہے ہیں اور یہ دودھ میں شامل ہو رہا ہے اور انسانوں میں خوفناک الرجی کا سبب بن رہا ہے۔ سینے میں انفیکشن ہو رہے ہیں اور امیون سسٹم خراب کر رہا ہے، اور الرجی کی شکایت کا سبب یہی پودا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 1-2 پودے اکھاڑنے سے تو الرجی، اور دوسرا اس کے بیج لاکھوں میں ہوتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے۔ نائجیریا میں 90% رقبے پر تو یہ پھیل چکی ہے، وہاں قحط آ چکا ہے۔ آسٹریلیا کے 84,000 مربع میل رقبہ پر یہ پھیل چکی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اکھاڑنے سے پہلے جب اس پر پھول لگے ہوں تو ننگے ہاتھوں اور ناک کو ڈھانپے بغیر کبھی ہاتھ نہ لگائیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھول آنے پر اس کو اکھاڑیں اور جلا دیں۔ یہ کام تو ہم نے اپنے لیول پر کرنا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر اس کو تلف کرنے کے لیے انسیکٹ جو اس کو کھاتا ہے ان پر چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے بھی فنڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایکو سسٹم اس کی وجہ سے پہلے ہی تباہ ہے۔ اگر ہم نے سنجیدگی سے اس پر کام نہ کیا تو ہمارا مستقبل روشن نہیں ہوگا۔ ہم بھی نائجیریا کی طرح قحط سالی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ باہر سے ہم بیج اور سپرے بڑی خوشی سے منگواتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ انہیں ہماری پرواہ نہیں۔ وہ صرف اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور جو بیج ہم منگواتے ہیں ان میں وہ یہ سب کچھ بیچتے ہیں۔ ہم اتنے مہنگے بیج اور سپرے منگوا کر جو اگا رہے ہیں وہ آرگینک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ افسوس، ہم نے اپنا ایکو سسٹم برباد کر دیا۔ نقصان دہ کیڑوں کے ساتھ کئی فائدہ مند کیڑوں کی نسلیں تک ختم کر چکے ہیں۔ گاجر بوٹی ایک زہریلی بوٹی ہے جو پاکستان میں اپنا پھیلاؤ تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میں عام طور پر یہ پائی جانے والی جڑی بوٹی ہماری فصلوں، مویشیوں اور خود ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے 2008 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق 1955 میں امریکہ سے بھارت درآمد ہونے والی گندم میں موجود اس جڑی بوٹی کے بیج بھارت میں اس جڑی بوٹی کی آمد اور پھیلاؤ کا باعث بنے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ جڑی بوٹی پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ جڑی بوٹی انسانوں میں ڈرماٹائٹس نامی جلد کی بیماری کا سبب بنتی ہے اور سانس کے بے شمار مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ اسے براہ راست چھونے یا اس کے آس پاس رہنے والے انسان اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی مویشیوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ مویشیوں میں ڈرماٹائٹس کے علاوہ یہ ان کے گوشت اور دودھ کے معیار کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔
2010 میں یادو کی چوہوں پر کی گئی ایک تحقیق کے مطابق چوہوں کی قوت مدافعت کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے، یعنی انسانی مدافعت پہ اس کے اثر انداز ہونے کا قوی امکان ہے۔ یہ جڑی بوٹی ارد گرد موجود پودوں کی افزائش اور تنوع کو روک کر حیاتیاتی تنوع میں یعنی کہ ان کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے جانی جاتی ہے اور ہماری اہم فصلوں کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس جڑی بوٹی کے پھولوں کو گلدستے بنانے میں استعمال کرتے ہیں اور انجانے میں خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قدرتی طور پر ہم کچھ کیڑے جیسے سٹیم بورنگ، پارتھینیم اور ریڈ ویڈ بورر ایک پتنگا ہے، اس جڑی بوٹی کو کھا کر اس کی روک تھام میں معاونت کرتے ہیں، مگر یہ کیڑے پودے کے بیج اور پھول نہیں کھاتے۔ یہی بیج اور پھول اس جڑی بوٹی کی افزائش کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا یہ کیڑے مددگار ضرور ہیں مگر بہت زیادہ کارآمد نہیں ہیں۔ لکشمی اور سری نواس 2007 کے مطابق سفیدے درخت سے حاصل ہونے والے تیل کو اس جڑی بوٹی کے خلاف بطور زہر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ میں اس جڑی بوٹی کے سدباب کے لیے بے شمار نباتات کچھ زہر بھی موجود ہیں، مگر ٹوماڈو اور ملبرگ 2004 کے مطابق گوڈی کرنا اور اس پودے کو ہاتھ سے اکھاڑنا پودے مار زہر کی نسبت زیادہ مؤثر ہے۔ ہاتھ سے اکھاڑتے وقت چہرے پر حفاظتی ماسک اور ہاتھوں پر دستانے پہننا انتہائی ضروری ہے، اور اگر اکھاڑ کر جلانا مقصود ہو تو اس پودے سے دور جلائیں، اسے دوسرے پودوں سے دور جلائیں اور جلا کر خود بھی اس سے دور ہو جائیں تاکہ اس کا دھواں آپ کو متاثر نہ کرے۔ جس قدر یہ جڑی بوٹی پھیل چکی ہے، مزید پھیل رہی ہے، ہمارے لیے انتہائی مضر ہے، لیکن حکومت اور لوگ دونوں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ عنقریب یہ بڑی آفت بن جائے گی۔ زرعی رقبہ کے ساتھ پہاڑوں میں بھی اس کی بہتات ہو چکی ہے۔ ہنگامی بنیادوں پر اس کے تدارک کی ضرورت ہے، لیکن کوئی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ امید ہے میرے کسان بھائی اس بوٹی کو ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ضرور ادا کریں گے اور اپنی فصلوں اور زمینوں سے اس جڑی بوٹی کا مکمل خاتمہ کریں گے اور اپنی فصلوں کو اس سے پاک کریں گے اور پاکستان کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس کے نقصانات سے بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔